اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے ورکنگ گروپ نے ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ شائع کیا ہے. فوری آزادی عمران خان کی ہو. بیسکلی امریکہ کی پوزیشن ابھی تک یہ رہی ہے کہ جی عمران خان کی جو ڈیٹینشن ہے وہ پاکستان کا ایک اندرونی معاملہ ہے. ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس نے یونانیمسلی ووٹ کیا ایک انویسٹیگیشن انٹو الیکشن irregularities جو 8 فروری کو ہوئے تھے اس کے اوپر. کیونکہ اگر یہ یونائٹڈ نیشنز اس بات کے اوپر بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ واقعی میں اب سچویشن بہت آگے بڑھ گئی ہے. عمران خان صاحب کے بڑے قریبی بھی تھے, اب باہر بیٹھ کے وہ برطانیہ سے بیٹھ کے ایک مہم چلا رہے ہیں. اور یہ جو بابو ہیں آپ کے بیٹھے ہوئے بیوروکریٹ بابو, وہ بڑی تعریفیں کہہ رہے ہیں, واہ واہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اسٹریم لائن ہو جائیں گی. حالات آپ کے سامنے ہیں. The system is completely collapsed. عمران خان کی قیدی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. لیٹ علی شو یو کہ ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے ورکنگ گروپ نے ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ شائع کیا ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو پچھلے 1 سال سے پاکستانی جیلوں کے اندر ہیں, ڈیالہ جیل کے اندر ہیں, ان گنت کیسز ہیں, کنوکشنز ہو چکی ہیں, اوور ٹرن ہو چکی ہیں, مگر جو ان کی ڈیٹینشن ہے اقوام متحدہ کے اس ورکنگ گروپ نے یہ کہا ہے جنیوا سے کہ یہ اللیگل ہے اور آربیٹری ہے. اس کے کیا معنی ہیں, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اس سب کے اوپر بات کریں گے. مگر شروع کرتے ہیں آف کورس کہ کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیا یہ ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن یعنی بے بنیاد قیدگی یا رینڈم جیل یا سینٹنسنگ یا ڈیٹینشن کے اوپر یہ گروپ ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا حل, اس ناانصافی کو صرف ایک ہی حل ہے درست کرنے کا, اور وہ ہے کہ فوری آزادی عمران خان کی ہو, کہ ان کو فوراً آزاد کیا جائے ڈیٹینشن سے. اور یہ ان کی ریکمنڈیشن ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لاء. نہ صرف انہیں آزاد کیا جائے, انہیں کمپنسیشن بھی دی جائے, کہ انفورسبل رائٹ ٹو کمپنسیشن اینڈ ادر ریپریشنز ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لاء. کہ نہ صرف ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور انٹرنیشنل لاء توڑی گئی ہے ان کو ڈیٹین کر کے, بلکہ ان کو جنہوں نے بند کیا ہوا قید کیا ان کو پیسے بھی دینے چاہیے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لاء. اور یہ ایک بہت اہم انسٹنس ہے, کیونکہ بیسکلی امریکہ کی پوزیشن ابھی تک یہ رہی ہے کہ جی عمران خان کی جو ڈیٹینشن ہے وہ پاکستان کا ایک اندرونی معاملہ ہے, اندرونی وہ حصہ ہے. مگر آفیشلی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی یہ موقف رہا ہے. امریکہ کا موقف تھوڑا چینج ہو رہا ہے. پچھلے 1 ہفتے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کی جو بوتھ ہاؤس یعنی کانگریس کے اندر دونوں جماعتوں نے, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس نے یونانیمسلی ووٹ کیا ایک انویسٹیگیشن انٹو الیکشن irregularities جو 8 فروری کو ہوئے تھے اس کے اوپر. اور اس کے بعد ایک بہت ہی ایک کنسرٹڈ سا ایک رسپانس آیا پاکستان فارن آفس سے. پاکستانی نیشنل اسمبلی کے اندر ایک ریزولوشن بھی ٹیبل ہوئی جنہوں نے کہا کہ جی ہمارے اندرون معاملات کے اندر آپ مداخلت مت کریں, آپ اپنا جو بائیڈن اور ٹرمپ کا جو مسئلہ ہے اس کو پہلے آپ سنبھالیں اور پھر ہم سب پہ آ کے تنقید کریں اور انگلیاں اٹھائیں. مگر اب ایک اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ سے اگر یہ سٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ ایسی ہے کہ عمران خان سمیت ایک بہت وائڈ سکوپ کے اوپر ایک کریک ڈاؤن چل رہا ہے پاکستان کے اندر, پچھلے کوئی 1 سال سے چل ہی رہا ہے, مگر 2 سال سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں ایک انٹینسٹی آئی ہوئی ہے اس کریک ڈاؤن کے اندر. اور اب یہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے ورکنگ گروپ کی, اور اس نے جو کہا ہے کہ جو ڈیٹینشن کے حوالے سے, اور انہوں نے الیکشن ڈے کے اوپر وائڈ اسپریڈ فراڈ کے اوپر بھی اور سٹیلنگ ڈزنز آف پارلیمنٹری سیٹس کے اوپر بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ کے اندر ذکر کیا ہے. تو ایک بہت بڑا یہ میرے خیال سے انسٹنس ہے, ایک منہ توڑ تماچا ہے ایک طریقے سے پاکستان کی کریڈیبلٹی کے اوپر. ایک اور آپ کہہ لیں اسے حملہ اقوام متحدہ نے نہیں کیا, انہوں نے تو صرف ایک آئینہ دکھایا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, کس قسم کی ایک اسٹیٹ لیول سپریشن چل رہی ہے. ناٹ جسٹ اسٹیٹ لیول سپریشن پاکستان کے اندر چل رہی ہے, مگر بین الاقوامی ایک طریقے سے ٹارگیٹنگ چل رہی ہے, سپریشن چل رہی ہے.
مزلنگ چل رہی ہے, فیملی اینڈ فرینڈز کو پاکستان کے اندر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان لوگوں کے جو لوگ باہر رہائش پذیر ہیں, جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں جو ایکٹیویزم کر رہے تھے, ان کو بہت حد تک ٹارگٹ کیا گیا ہے, روکا کیا گیا ہے. مگر اب لگتا ہے یہ چیز ایک کیسکیڈ کر رہی ہے, یعنی اس کے اندر ایک تیزی آ رہی ہے, روانی آ رہی ہے اس چیز کے اندر, اور یہ رکنے کا نام اس طریقے سے نہیں لے گی. کیونکہ اگر یہ یونائٹڈ نیشنز اس بات کے اور بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ واقعی میں اب سچویشن بہت آگے بڑھ گئی ہے, اور بہت تیزی سے آگے بڑھی ہے. ایک اس کے اوپر نوٹس یہاں پہ لینا ضروری ہوگا. زلفی بخاری کا کہا جا رہا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے بڑے قریبی بھی تھے, اب باہر بیٹھ کے وہ برطانیہ سے بیٹھ کے ایک مہم چلا رہے ہیں عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے, اگینسٹ اسٹیٹ سپریشن کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر. یہ مہم کے حوالے سے انہوں نے لندن کے اندر, نیو یارک کے اندر, واشنگٹن ڈی سی کے اندر ان کے اپنے مطابق لائرز اور وکیل بھی جمع کیے ہیں, اور ان وکیلوں کی محنت کی وجہ سے, اور یہ ایکسپینسو وکیل ہیں جو اکارڈنگ ٹو زلفی بخاری بتائے جا رہے ہیں, اور ان کی محنت کی وجہ سے یہ پٹیشن یونائٹڈ نیشنز کے اس ورکنگ گروپ میں گئی آن آربیٹری ڈیٹینشن. ایک طرف یہ یونائٹڈ نیشنز کا ٹریک ہے, دوسری طرف امریکہ کے اندر سیپریٹلی یہ چیز چل رہی ہے. اور جو لوگ اس چیز کے پیچھے ہیں ان سے میرے رابطے بھی ہوئے ہوئے ہیں بیسکلی, اور ایک پروسیس تو آبویسلی چل رہا ہے بہت مہینوں سے, مگر اب وہ پروسیس جو ہے وہ رنگ لے کے آ رہا ہے. اتنی انٹینس فوکس ایک کیمپین جو چلائی گئی ہے اگینسٹ جو ملٹری جنتا اور ڈکٹیٹرشپ اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں پاکستان کے اوپر, اس کے اوپر رنگ لے کے آ رہا ہے, نہیں لے کے آ رہا, مگر ڈیفینیٹلی ایک پریشر پوائنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر. پاکستان کی جو یہ قیادت ہے جنرل عاصم منیر کے اوپر, ایک طریقے سے نظام ان کا, اور جتنے بھی ایفرٹس تھے ان کے, چاہے وہ چائنا سے لے کے ہوں, چاہے وہ امریکہ سے لے کے ہوں, امریکہ کے اندر تو ابھی ان کو اپنے ایمبیسڈر کو بھی انہوں نے جلدی بلا لیا ہے, بہت ہر طریقے سے, سوائے جو ان کا ایک سنگولر فوکس ہے وہ بھی فیل ہو چکا ہے بیسکلی, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. اس کے اوپر ہی بات کروں گا, یہ اقوام متحدہ کے اس پوائنٹ کے اوپر ٹچ کر لوں. ایک طرف تو یہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ورکنگ کمیٹیز کے اندر یہ ریزولوشنز, یہ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, دوسری طرف سے کوششیں ابھی بھی کی جا رہی ہیں کس طریقے سے انویسٹمنٹ کو اندر پاکستان کے لے کے آیا جائے, سٹریم لائن کر رہے ہیں جی SIS-FC پروسیسز کو. اور یہ جو بابو ہیں آپ کے بیٹھے ہوئے بیوروکریٹ بابو, وہ بڑی تعریفیں کہہ رہے ہیں, واہ واہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, سٹریم لائن ہو جائیں گی. عربی تک نے آپ کے اندر وہ پیسے نہیں ڈالے جن کے آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں, جن سے آپ جس چیز کے انہوں نے آپ سے وعدے کیے ہوئے ہیں. اور اب آپ توقع کر رہے ہیں کہ آپ امریکہ کو کنونس کریں گے اس انوائرمنٹ میں, یا کسی اور فارنر کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ رضامند کریں گے. یونائٹڈ نیشنز کی ورکنگ گروپ کی ان سٹیٹمنٹس کے بعد یہ تو نہیں لگتا مجھے ممکن. کریڈیبلٹی صفر, نعرے بازی کے اندر, ٹک ٹاک مینیا کے اندر حالات آپ کے سامنے ہیں. the system is completely collapsed. جو آپ سے کہتا ہے نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے. جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں ابھی عوام کے اوپر, اور یہ منی ٹیکسز کے بعد یہ جو باریک وارداتیں کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ٹیکسز لگائے, پھر بیوروکریٹس, آرمی, ریٹائرڈ پالیٹیشنز کے اوپر ٹیکس کی معافی, یعنی زیادہ تر. تو یس, اٹس لائک آلموسٹ لائک پیرٹنگ, بٹ کپلڈ ود انٹرنل آپ کی لیجیٹمیسی, انٹرنل سچویشن صفر, ایکسٹرنل آپ کی لیجیٹمیسی, ایکسٹرنل سچویشن صفر. اور اس کا یہ جو ایک تازہ اگزامپل ہے وہ ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کی ورکنگ گروپ کی خبر. خیر, ٹیربل, ڈیفیکلٹ اینڈ آل کنزیومنگ. عمران خان باہر آئے گا نہیں آئے گا, آئے نہ آئے, اب بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے میرے خیال سے. میرا ذاتی خیال آبویسلی ہمیشہ سے یہی رہا ہے موقف, مگر جو لوگ اس نظام کو برقرار رکھ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, گھسیٹ رہے ہیں کسی بھی کاسٹ کے اوپر, ان کو شاید ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہوا ہے. میرے خیال سے ہو گیا ہے, مگر وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے اب ایکٹ کریں, نیکسٹ سٹیپ کیا لیں, کیسے لیں. That's it for now. اپنا خیال رکھیے, اگلی بار تک اللہ حافظ.